السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آج موبائل فون سے متعلق چند ضروری سوالات کے جوابات پر بات چیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر موبائل فون میں قرآن شریف ڈاؤن لوڈ کرانا کیسا ہے؟ جس موبائل میں قرآن شریف ڈاؤن لوڈ ہو اس کو بے وضو چھونا کیسا ہے؟ یا قرآن شریف پڑھنا کیسا ہے؟ کے ذریعے آیت سجدہ سنی تو سجدہ تلاوت واجب ہے یا نہیں؟ اس طرح کے کئی سارے سوالات ہیں، کافی سارے سوالات ہیں جس کو کئی قسط میں کئی پارٹ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ موبائل میں قرآن شریف یا نعت و منقبت ڈاؤن لوڈ کرانا یہ کیسا ہے اور اس پر اجرت لینا دینا کیسا ہے؟ یاد رکھیے کہ موبائل یا میموری میں قرآن شریف، نعت و منقبت، اذان و سلام، اسلامک امیج اور غیر جاندار کی تصویر ڈاؤن لوڈ کرانا دونوں جائز۔ ڈاؤن لوڈ کرنے پر اجرت لینا، ڈاؤن لوڈ کرانے پر اجرت دینا یہ بھی جائز، اور کوئی ڈاؤن لوڈنگ کا کام کرے تو یہ بھی جائز، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں، موبائل میں گانا، فلم، ڈرامہ، کامیڈی اور اس طرح کی جو ناجائز امور ہے، ان چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کرانا، ڈاؤن لوڈ کرنے پر اجرت لینا، ڈاؤن لوڈ کرانے پر اجرت دینا اور اس کی ڈاؤن لوڈنگ کا کام کرنا یہ سب کے سب ناجائز ہے۔ ایک سوال یہ کہ جس موبائل میں قرآن شریف ہو اس موبائل کو بے وضو چھونا کیسا ہے؟ یاد رکھیے کہ موبائل میں قرآن شریف ہونے کی دو صورت ہے، یا تو وہ کسی اپلیکیشن میں ہے یا PDF فائل میں ہے۔ تو چاہے اپلیکیشن میں ہو یا PDF فائل میں ہو، اگر وہ اسکرین پر نمایاں نہیں ہے، صرف موبائل میں ہے، تو ایسی صورت میں موبائل کو بے وضو چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اور اگر موبائل اسکرین پر نمایاں ہو، یعنی وہ PDF فائل آن ہو یا وہ اپلیکیشن بالکل اوپن ہو اور اسکرین پر قرآن شریف کی آیت ظاہر ہو، واضح ہو، نمایاں ہو، تو ایسی صورت میں کچھ علماء نے یہ لکھا کہ نہ چھونا بہتر ہے، مگر محتاط علماء کرام نے کہا کہ اگر قرآن شریف موبائل کی اسکرین پر نمایاں ہے، ظاہر ہے، یعنی PDF آن ہے یا اپلیکیشن فائل وہ اوپن ہے، تو ایسی صورت میں موبائل کی اسکرین کو چھونا بے وضو ناجائز ہے، گناہ ہے۔ کب؟ جبکہ موبائل کی اسکرین پر قرآن کی آیت نمایاں ہو، ظاہر ہو، یعنی جب PDF فائل آن ہو، اسکرین پر ہو، یا قرآن شریف کا جو اپلیکیشن ہے وہ بالکل اوپن ہو تب۔ اور اگر PDF فائل آن نہیں ہے یا اپلیکیشن اوپن نہیں ہے اور صرف وہ موبائل میں ہے، تو پھر ایسی صورت میں ایسے موبائل کو چھونے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے آپ ویسے کسی موبائل میں قرآن شریف ڈاؤن لوڈ ہے، چاہے PDF کی صورت میں ہو یا اپلیکیشن کی صورت میں ہو، اس کو لے کر اگر کوئی شخص بیت الخلاء جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ اوپن کر کے کوئی بھی مسلمان نہیں لے کے جائے گا، ایسی صورت میں پھر حرام ہوگا۔ اب یہ کہ جس موبائل میں گانے وغیرہ ہوتے ہیں اس میں قرآن شریف ڈاؤن لوڈ کرنا یہ کیسا ہے؟ یاد رکھیے کہ گانا ویسے بھی ڈاؤن لوڈ کرانا ویسے بھی حرام، اب جبکہ موبائل میں قرآن شریف ہے تو اور بہت زیادہ حرام۔ ایسی صورت میں ضروری ہے کہ آپ ان خرافات کو بہت جلدی ڈیلیٹ کر دیں، چاہے وہ گانا ہو، ڈرامہ ہو، فلم ہو، کچھ بھی ہو۔ ایک سوال یہ کہ کیا موبائل پر زکوٰۃ واجب ہے؟ یعنی اگر کسی شخص کے پاس لاکھوں روپے کا مہنگا موبائل ہو تو کیا اس شخص پر اس موبائل کی زکوٰۃ واجب ہے؟ تو یاد رکھیے کہ استعمال کے موبائل پر زکوٰۃ واجب نہیں، یعنی جو موبائل انسان استعمال کے لیے لیا ہے بھلے اس کی قیمت لاکھوں روپے ہو، اس کی زکوٰۃ انسان پر واجب نہیں۔ ہاں، اگر موبائل کی تجارت کرتا ہو، موبائل کی کوئی دکان ہو
کہ موبائل کی خرید و فروخت کرتا ہو، موبائل کا کاروبار کرتا ہو، تو جس طریقے سے اور سامانی تجارت پر زکوٰۃ واجب ہے، اسی طریقے سے موبائل کی تجارت کرنے پر یا موبائل کی بزنس کرنے پر زکوٰۃ واجب ہے، ویسے استعمالی موبائل پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر موبائل میں خرافات کی کوئی چیز ہے، جیسے گانا، فلم، ڈرامہ وغیرہ، اس میں قرآن شریف ڈاؤن لوڈ کرنا ہو، تو وہ گانا، فلم اور یہ چیزیں رکھنا خرافات کی ویسے بھی ناجائز و حرام ہے۔ اب جبکہ اب آپ کو قرآن شریف ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو پہلے بھی ضروری تھا کہ آپ ان چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیں، اب بہت زیادہ ضروری ہے کہ پہلے ان خرافات کو آپ ڈیلیٹ کریں، پھر اس کے بعد آپ قرآن شریف کو اس میں ڈاؤن لوڈ کریں۔ اب ایک سوال یہ کہ قرآن شریف موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہو تو اس کو ڈیلیٹ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، ڈیلیٹ کرنا یہ ایک اعتبار سے ریموو کرنا ہے، پھر آدمی جب چاہے گا کر لے گا واپس، تو بحسب ضرورت قرآن شریف کو ریموو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، چونکہ وہ اشارتی کوڈ ورڈ کے طور پر ہے، اس کو ہم نے ابھی ہٹا دیا، پھر چاہیں گے تو اس کو ہم ڈاؤن لوڈ کر لیں گے۔ تو جو قرآن شریف موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہے اس کو بوقت ضرورت ڈیلیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ ایک سوال یہ کہ موبائل فون کی گھنٹی یعنی رنگ ٹون کیسی ہونی چاہیے؟ نعت یا منقبت یا حمد یا اذان یا سلام کو بطور رنگ ٹون کے موبائل میں رکھنا یہ کیسا ہے؟ یعنی یاد رکھیے کہ موبائل کا رنگ ٹون نعت یا حمد یا منقبت یا سلام یا اذان رکھنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن مناسب نہیں ہے۔ بہتر اور مناسب یہ ہے موبائل کمپنی کی طرف سے جو سادہ رنگ ٹون آتا ہے اسی کو رکھا جائے، اسی کو لگایا جائے۔ نعت یا منقبت یا اذان سلام اس کو رنگ ٹون کے طور پر استعمال نہ کریں تو بہتر ہے، چونکہ بیت الخلاء کے وقت میں انسان احتیاط نہیں کر پاتا ہے، اور اگر کسی کو رکھنا ہو تو رکھیں، لیکن بیت الخلاء جاتے وقت، باتھ روم جاتے وقت خاص ان باتوں کا خیال رکھیں کہ یا تو آپ موبائل ساتھ میں نہ لے جائیں، اور اگر ساتھ میں لے جانا ہو تو اس کو آپ سائلنٹ کر دیں۔ سوال یہ کہ آئے نماز کے وقت موبائل میں فون آ جائے تو اس کی گھنٹی کو بند کرنا کیسا ہے، یا ایسی صورت میں نمازی کو کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیے کہ اگر جس طریقے سے نمازی کا جسم کھجائے تو فقہا نے کھجانے کی اجازت دی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ذہن بڑھتا ہے، جس کی وجہ سے فقہا نے کہا کہ اگر نمازی کا جسم کھجائے تو ایک رکن میں زیادہ سے زیادہ 2 بار کھجانے کی اجازت ہے، 3 بار اگر کھجائے گا تو پھر ایسی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ سب سے پہلے رکن کو آپ سمجھیں، رکن کیا ہے؟ رکن یہ ہے کہ جیسے قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قومہ ہے، جلسہ ہے، تشہد ہے، یہ الگ الگ رکن ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ آپ کسی جگہ کو 2 بار کھجا سکتے ہیں، تیسری مرتبہ اگر کھجائیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو جس طریقے سے نمازی کا اگر جسم کھجائے تو ایک رکن میں زیادہ سے زیادہ 2 بار کھجانے کی اجازت ہے، تیسری مرتبہ کھجائے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے عین نماز کے وقت اگر موبائل میں فون آ جائے تو جیب کے اوپر سے عمل قلیل کے ذریعے بند کرنے میں کوئی حرج نہیں، کہ کھجانے کی صورت میں صرف ایک نمازی کا تنہا ایک نمازی کا ذہن بٹ رہا تھا جس کا جسم کھجا رہا ہے، اور فون آنے کی صورت میں تمام نمازیوں کا ذہن بٹے گا۔ اس کی وجہ سے محتاط لوگوں نے یہ کہا کہ جیب کے اوپر سے عمل قلیل کے ذریعے موبائل کی گھنٹی کو بند کرنے میں کوئی حرج نہیں، کہ موبائل میں فون آنے کی صورت میں اپنا بھی ذہن بھٹکتا ہے، بڑھتا ہے، اور دوسرے تمام نمازیوں کا ذہن بڑھتا ہے۔ تو اگر ہم کھجانے کی صورت میں کھجانے کی اجازت ہو سکتی ہے کہ اس میں صرف ایک نمازی کا ذہن بٹ رہا ہے، فون آنے کی صورت میں تو تمام لوگوں کا ذہن بٹے گا، ایسی صورت میں جیب کے اوپر سے موبائل کی گھنٹی کو بند کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں، اس میں یہ خیال رہے کہ ایک رکن میں آپ زیادہ سے زیادہ موبائل کی گھنٹی کو 2 مرتبہ بند کر سکتے ہیں، تیسری مرتبہ اگر بند کریں گے تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی۔ نہیں کہ امام صاحب لمبی قرات کر رہے ہیں، بار بار فون آ رہا ہے، آپ نے 3 بار اگر بند کیا تو پھر آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ 2 بار بند کر سکتے ہیں، آپ 2 بار موبائل کی گھنٹی کو بند کر سکتے ہیں، مگر ہاں خیال رہے کہ یہ جیب کے اوپر سے اگر کوئی شخص موبائل کو جیب سے نکال کر بند کرے تو پھر ایسی صورت میں یہ عمل کثیر ہے، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ بہرحال مختصر یہ کہ عین نماز کے وقت موبائل میں فون آ جائے تو عمل قلیل کے ذریعے جیب کے اوپر سے 1-2 مرتبہ ایک رکن میں 1-2 مرتبہ موبائل کی گھنٹی کو بند کرنے میں کوئی حرج نہیں، مگر یہ ہے کہ ایک رکن میں زیادہ سے زیادہ 2 ہی مرتبہ ہو۔ ہاں،
اگر موبائل کو جیب سے نکال کر بند کرے تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی کہ یہ عمل کثیر ہے، اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یہ اس مسئلے کا خلاصہ ہوا۔ اب ایک سوال یہ کہ موبائل سے آیت سجدہ سنی تو سجدہ تلاوت واجب ہے یا نہیں؟ یاد رکھیے، موبائل سے اگر کسی نے آیت سجدہ سنی، یا ٹیپ ریکارڈر سے کسی نے آیت سجدہ سنی، یا سی ڈی کیسٹ کے ذریعے کسی نے آیت سجدہ سنی، تو ایسی صورت میں آیت سجدہ سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب نہیں۔ اب ایک سوال یہ کہ موبائل فون کی ریپیئرنگ کرنے پر اجرت لینا دینا یہ کیسا ہے؟ تو یاد رکھیں، جس طریقے سے موبائل کی خرید و فروخت جائز ہے، اسی طریقے سے موبائل کی ریپیئرنگ کرنے اور کرانے پر اجرت لینا دینا یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ موبائل کی ریپیئرنگ کرانے پر اجرت دینا یا ریپیئرنگ کرنے پر اجرت لینا جائز و درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال یہ کہ کسی دوسرے شخص کی طرف سے غلطی سے اپنے موبائل میں ریچارج ہو جائے تو اس کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے، ہمیں ان پیسوں کا کیا کرنا چاہیے؟ تو یاد رکھیے کہ اگر کسی شخص سے غلطی سے آپ کے موبائل میں ریچارج ہو گیا تو اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ وہ ایک امانت ہے، آپ اس کو واپس کر دیں، اس میں بھلائی ہے۔ یعنی آپ چاہے تو اس کے اکاؤنٹ میں آج کل پیسے بھی آپ آسانی سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں، آپ پیسے ٹرانسفر کر دیں، یا اتنے پیسے آپ اس کے موبائل میں ریچارج کر دیں۔ اب سوال یہ کہ دکاندار سے کسی نے موبائل ریچارج کرایا اور غلطی سے دوسرے نمبر پہ ریچارج ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کی بھرپائی کون کرے؟ تو اگر نمبر بتانے والے نے صحیح نمبر بتایا اور غلطی دکاندار سے ہوئی تو اس کی بھرپائی دکاندار کرے، اور اگر خود ریچارج کرانے والے نے غلط نمبر بتایا اور دکاندار نے نمبر جو بتایا گیا اسی نمبر پہ ریچارج کیا تو پھر اس کا ذمہ دار خود ریچارج کرانے والا ہے، دکاندار نہیں۔ اسی طریقے سے آج کل فون پے گوگل پے کا زمانہ ہے، اگر کسی کے نمبر پہ غلطی سے کسی کا پیسہ ٹرانسفر ہو جائے، آپ کے نمبر پہ آ جائے، تو ضروری ہے کہ وہ امانت ہے، چاہے کسی کا بھی پیسہ ہو، اگر آپ کے اکاؤنٹ میں غلطی سے آ گیا اور آپ کے پاس فون آتا ہے تو ضروری ہے کہ آپ ان پیسوں کو واپس کر دیں کہ یہ امانت ہے، اس کو آپ اپنے کام میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں، یہ جس کا پیسہ ہے اس کو واپس کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ ابھی ایک سوال یہ کہ کچھ حضرات موبائل کی اسکرین پر اپنے بچوں کا یا اپنا فوٹو لگا رکھتے ہیں اور اس کو لے کر نماز پڑھتے ہیں تو اس کو اپنے آگے رکھتے ہیں، اور پھر بسا اوقات کسی کا فون یا میسیج آ جائے تو وہ تصویر نمایاں ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے اسکرین پر، تو ایسی صورت میں نماز کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیے، اگر کوئی نمازی اپنے آگے موبائل رکھے اور نماز کے دوران کسی کے فون آنے پر موبائل کی اسکرین پر تصویر واضح ہو جائے، نمایاں ہو جائے، تصویر ظاہر ہو جائے، وہ فوٹو دکھ جائے، تو ایسی صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، ایسی نماز کا اعادہ واجب ہے۔ ایک سوال یہ کہ موبائل پر فون آئے تو بلا اجازت کال ریکارڈ کرنا کیسا ہے؟ تو یاد رکھیے، اگر گفتگو دینی مسائل پر مبنی ہے تو پھر بلا اجازت کال کو ریکارڈ کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ اس سے کوئی فتنہ یا فساد کا کوئی خدشہ نہیں، اور اگر وہ کوئی نجی گفتگو ہے، کوئی ذاتی گفتگو ہے، کوئی ذاتی بات چیت ہے، کسی سے متعلق کوئی بات چیت ہے، تو پھر اس کی اجازت کے بغیر اس کو ریکارڈ کرنا جائز نہیں کہ ایسی صورت میں فتنہ و فساد کا خدشہ ہے، لہذا اس کی اجازت کے بغیر کال ریکارڈ نہ کیا جائے۔ ایک سوال یہ کہ کوئی شخص اگر ٹیلی گرام یا واٹس ایپ یا کسی اور میسنجر کے ذریعے اگر سلام کرے، سلام لکھ کر بھیجے، تو ایسی صورت میں جواب دینا کیسا ہے؟ تو یاد رکھیے، جس طریقے سے خط کے سلام کا جواب دینا واجب ہے، اسی طریقے سے آپ کے پرسنل نمبر پر آئے ہوئے سلام کا جواب دینا واجب ہے، چاہے واٹس ایپ کے ذریعے آئے یا ٹیلی گرام کے ذریعے آئے۔ جس میں ایک سوال یہ کہ اگر کوئی شخص SMS کے ذریعے طلاق دے، یا ٹیلی گرام کے ذریعے طلاق دے، یا واٹس ایپ کے ذریعے طلاق دے، یا کسی اور دیگر میسنجر کے ذریعے طلاق دے اپنی بیوی کو، تو طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ یاد رکھیے کہ اس طریقے سے طلاق دینا خط کے ذریعے طلاق دینے کی طرح ہے، یعنی یہ صورت خط کے ذریعے طلاق دینے کی ہے۔ تو جس طریقے سے خط کے ذریعے طلاق دینے میں اقرار ضروری ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ٹیلی گرام یا واٹس ایپ یا ٹیکسٹ میسیج یا دیگر میسنجر کے ذریعے اگر کوئی شخص طلاق دے تو صرف وہ میسیج کے ذریعے طلاق واقع نہیں ہو جائے گی، بلکہ اقرار کرنا ضروری ہے۔ اگر طلاق دینے والا اقرار کر رہا ہے اس میسیج کا کہ ہاں یہ میسیج میرا ہے، یا وہ کہے کہ ہاں میں نے طلاق دی ہے، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ صرف محض اس کے نمبر سے طلاق آ جانے پر
طلاق واقع نہیں ہوگی، چونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس کے ساتھ بدمعاشی کی ہو یا دشمنی کی ہو یا کوئی مذاق کیا ہو، تو ایسی صورت میں اگر اس کے پرسنل نمبر سے بیوی کے پرسنل نمبر پہ اگر طلاق کا میسج آتا ہے تو اس سے طلاق تب تک واقع نہیں ہوگی جب تک کہ شوہر اس میسج کا اقرار نہ کرے۔ اقرار کرنے پر ہی طلاق واقع ہوگی، محض میسج آ جانے پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ایک سوال یہ کہ موبائل فون کے ذریعے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یاد رکھیے عام حکم یہ ہے کہ موبائل فون کے ذریعے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک صورت ہے کہ جس کو آپ کے سامنے رکھنا بڑا مشکل امر ہے، اور پھر آپ کا سمجھ پانا اس سے بھی زیادہ مشکل امر۔ بہرحال بولنے میں کسی طرح کی کوئی لغزش ہوئی ہو، استغفار کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔